Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, we discussed that different takaful models are working in different regions of the Islamic world. First of all these models is Muzaraba model. So now we will discuss some details about Muzaraba model. According to Muzaraba model, two types of products are being offered. First is known as family takaful and other is general takaful. فیملی تکافل لائف انشورنس کا متبادل ہے جس میں کہ انسان کی زندگی سے متعلق کوریج فراہم کی جاتی ہے. فیملی تکافل کی اصطلاح استعمال اس لیے کی گئی ہے کہ لائف سے بعض حضرات کو شبہ یہ ہوتا ہے کہ کمپنی کی طرف سے انسان کی زندگی کی گارنٹی دی جا رہی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ گارنٹی تو کوئی بھی نہیں دے سکتا, یہ معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, جبکہ در حقیقت ایسا نہیں ہے. انشورنس یا تکافل صرف اس فرد کی فیملی کو پہنچنے والے فائنینشیل لاس کے ازالے کے لیے ہوتی ہے کہ جو اس فرد کے انتقال کے نتیجے میں انہیں برداشت کرنا پڑتا ہے. ظاہر ہے کہ فرد کا نقصان تو کوئی پورا نہیں کر سکتا اور اس کی کوئی قیمت متعین نہیں کی جا سکتی. دوسری پروڈکٹ جنرل تکافل ہے, جو کہ جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ جنرل انشورنس انسان کے ایسٹس کی حفاظت کے حوالے سے ہوتی ہے, تو اسی طرح جنرل تکافل رسک کے اگینسٹ پروٹیکشن پرووائڈ کرتی ہے فار دی بلانگنگز اینڈ ایسٹس آف دا تکافل انڈیویجول. سو among these two types we are going to discuss family takaful in some detail first, and then we will discuss general takaful. In family takaful, anyone who want to avail this product is asked to pay some contribution to takaful company. This contribution is divided into two parts. The larger amount is deposited in an account which is known as PA, which means participants account, and other account which is relatively a smaller portion of the contribution is deposited in account which is known as participants special account, or in short it is called as PSA. PA account کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فرد کی طرف سے جو رقم بھی وصول ہوئی ہو کمپنی اس کی انویسٹمنٹ کرے اور اس کا ریٹرن پارٹیسپینٹ کو واپس پہنچائے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم بینک میں کوئی اکاؤنٹ مینٹین کرتے ہیں اور بینک کلائنٹ کے بہاف پر یا ڈپازیٹر کے بہاف پر اس کی انویسٹمنٹ کرتا ہے اور ریٹرن جو ہے اس کا ایک حصہ ڈپازیٹر کو دیا جاتا ہے. تو پی اے میں جو رقم ہوتی ہے تکافل کمپنی کے ساتھ وہ بالکل اسی طرح کی ہوتی ہے جیسے ہمارا بینک میں اکاؤنٹ ہوتا ہے. پی ایس اے میں جو رقم ہوتی ہے وہ اصل میں تکافل پول ہوتا ہے, تاکہ وہ ایک رقم اس سے جو جمع ہوتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس پارٹیسپینٹ کو بھی موت کا سامنا کرنا پڑے, وہ انتقال کر جائے, تو اس کی فیملی ممبرز کو اس فنڈ سے مدد فراہم کی جائے. تو یہ پی ایس اے جو ہے ایکچولی رسک کوریج کے لیے ہوتا ہے اور پی اے کا مقصد انویسٹمنٹ ہوتی ہے. جو بھی اماؤنٹ دونوں فنڈز میں اکٹھا ہوتی ہے اس کو لے کے کمپنی اس کی انویسٹمنٹ کرتی ہے, اس میں ساتھ ساتھ اپنا کیپٹل بھی انویسٹمنٹ میں شامل کرتی ہے, اور انویسٹمنٹ سے جو ریٹرنز آتے ہیں اس میں کمپنی اپنا شیئر وصول کرتی ہے بطور مضارب اور اپنے کیپٹل پر حاصل ہونے والا ریٹرن, اور بقیہ حصہ اس فنڈ میں دوبارہ جمع کرا دیا جاتا ہے, اور اس میں سے ہر فرد کا, ہر انڈیویجول پارٹیسپینٹ کا حصہ پہلے علیحدہ علیحدہ کیلکولیٹ کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد ایک فرد کا جتنا حصہ پروفٹ میں بنتا ہے اس کے وہ دونوں اکاؤنٹس پی اے اور پی ایس اے میں اسی پروپورشن سے جمع کر دیا جاتا ہے جس پروپورشن سے اس کی انیشیل کنٹریبیوشن ان دو اکاؤنٹس میں شامل کی گئی تھی. تو اس طرح سے ہر انڈیویجول پالیسی ہولڈر کے اکاؤنٹس میں رقم دو ذریعوں سے بڑھتی چلی جاتی ہے, ایک ہر سال دیا جانے والا کنٹریبیوشن
اور دوسرا اس کی انویسٹمنٹ سے حاصل ہونے والا ریٹرن، تو یہ اماؤنٹ اس طرح سے انکریز کرتی چلی جاتی ہے.